کرام، نماز دین اسلام کا ستون ہے اور ایمان کے بعد سب سے عظیم فریضہ نماز ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اسی اہم موضوع یعنی نماز کی اہمیت پر خطاب کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اعظم خان بن ابو الحسن پرتاپ گڑھی کو کہ آپ آئیں اور اپنے قیمتی الفاظ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاة وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ محترم و مکرم صدر جلسہ، حکم صاحبان، محترم اساتذہ کرام اور مہمانان خصوصی، آج کے اس باوقار جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے نماز کی اہمیت۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ وہ کون سی چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ کون سی چیز ہے جو پریشانی کے وقت ایک مومن کے دل کو سکون پہنچاتی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو بنیادی 5 ارکان توحید کے بعد دوسرا اہم رکن ہے، تو یقیناً آپ کا یہی جواب ہوگا کہ وہ چیز نماز ہے۔ جی ہاں، یہ نماز ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں 70 سے زائد مقامات پر آیا ہے۔ یہی نماز ہے جو مومن کی معراج ہے، یہ نماز ہے جو مسلمان اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے، یہی نماز ہے کہ جس کو جان بوجھ کر ترک کرنے والا حدیث کی روشنی میں کفر کا ارتکاب کرتا ہے، یہی نماز ہے جس کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ یہی نماز ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ یہ نماز ہے جس کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اذا حزبہ امر صلی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ نماز سے مشغول ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ سوچئے میرے بھائیوں، اس قدر افسوس کا مقام ہے، دین کا اتنا اہم ستون، کفر و اسلام کے درمیان فرق کرنے والے عبادت، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور آج ہم اس سے غافل ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کو بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی، حالانکہ ان منافقین کا انجام قرآن مجید میں کافروں سے بدتر بتلایا گیا ہے، مگر ان منافقین کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یعنی جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کاہلی اور سستی سے کھڑے ہوتے مگر نماز پڑھتے۔ گویا ہماری حالت اور منافقین سے بدتر ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہو چکا ہے کہ اذان ہوتی رہتی ہے اور ہم ٹی وی، میوزک، کھیل کود اور کام کاج میں مشغول رہتے ہیں، ہمارے کانوں کو جو تک نہیں رینگتی۔ سوچئے میرے بھائیوں، کیا حال ہوگا ہمارا ہمارے رب کی بارگاہ میں۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، تم کو کس جرم کی پاداش میں جہنم کی سزا ملی، تو اپنا پہلا جواب یہی بتلائیں گے لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے واسطے نماز کی پابندی کیجئے، اس لیے کہ نماز وہ واحد عبادت ہے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو انہیں مارو۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، 10 سال کی عمر میں نہ پڑھنے پر مارا جا رہا ہے، حالانکہ وہ نابالغ ہے، کسی چیز کا شریعت میں مکلف نہیں۔ اس سے یہ اندازہ لگائے کہ ہمارے شریعت میں نماز کی کیا قدر و قیمت ہے اور یہ کس قدر اہم عبادت ہے۔
اس لیے آج اسے ٹھان لے کے انشاءاللہ ہم نماز میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے اور نماز کی مکمل پابندی کریں گے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی اہمیت سمجھنے اور اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.